ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سالار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سالار نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، اس نے درشتی سے اس سے کہا۔ سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے۔ سالار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو، سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس لڑکے نے درست لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں، سالار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے۔ اپنے جاگرز اتار دو، سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتارو۔ سالار خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اب دیکھو، اس طرح جاگرز اتارو، اس نے سختی سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھا دی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو، مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ، اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھوسا مارا۔ سالار درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ کوئی مشورہ نہیں، اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے
اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے کے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ اس میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو۔ سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والا برمودا شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشو اب گل چکے تھے اور ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹشوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا، اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک
دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی، کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے، اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشوز نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا انداز بالکل ہذیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ موت سے اسی طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا، پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھرائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی نہیں کھڑی کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔
میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا، بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے پر انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کی اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے مجھے رہائی دلا دے۔ اوہ گاڈ، پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول، کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا تھا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہ وہاں بیٹھے کئی گھنٹے سرو کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ What is next to ecstasy؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ More ecstasy؟ اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ No.
It does not end. No, it does end. What happens when it ends? When it really ends? इसके दोस्त ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा था. You know it yourself, don't you? You have been through it off and on. सालाड जवाब देने की बजाय दोबारा कोकेन लेने लगा. इसकी कलाइयों के गोश्त में उतरती डोरी से इसे अब जवाब दे रही थी. पेन, दर्द. What is next to pain? इसने मुज़ीका खेज लहजे में इस रात इमामा हाशिम से पूछा था. Nothingness. रस्सी नुमा कोई चीज़ लहराते हुए इसके जिस्म पर गिरी थी. इसके सर, चेहरे, गर्दन, सीने, पेट और वहाँ से तेज़ रफ्तारी से रेंगती हुई उतर गई. सालार ने कांपते जिस्म के साथ अपनी चीख रोकी थी. वो कोई सांप था जो इसे काटे बगैर चला गया था. इसका जिस्म पसीने में नहा गया था. इसका जिस्म अब जाड़े के मरीज़ की तरह थर-थर कांप रहा था. नथिंगनेस. आवाज़ बिल्कुल साफ थी. एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस? तहकीर आमेज़ आवाज़ और मुस्कुराहट इसकी थी. हेल. इसने यही कहा था. वो पिछले 8 घंटे से वहाँ बंधा हुआ था, इस वीराने, इस तारीकी, इस वहशतनाक तन्हाई में. वो पूरा 1 घंटा हलक के बल पूरी दिक्कत से मदद के लिए पुकारता रहा था, यहाँ तक कि इसका हलक आवाज़ निकालने के काबिल नहीं रहा था. नथिंगनेस से हेल, वो इन दोनों के बीच कहीं मौलिक था या शायद नथिंगनेस में दाखिल होने वाला था और हेल तक पहुंचने वाला था. तुम्हें खौफ नहीं आता ये पूछते हुए कि हेल के बाद क्या आएगा? दोज़ख के बाद आगे क्या आ सकता है? इंसान के मातूब और मगदूब हो जाने के बाद बाकी बचता ही क्या है जिसे जानने का तुम्हें इश्तियाक है? सालार ने वहशत भरी नज़रों से इर्द गिर्द देखा. वो क्या था? कब्र या दोज़ख या ज़िंदगी में इसका एक मंज़र. भूख, प्यास, बेबसी, बेयारी और मददगारी, जिस्म पर चलते कीड़े जिन्हें वो ख़ुद को काटने से रोक नहीं पा रहा था, मफलूज होते हुए हाथ, पाँव, पुश्त और हाथों की कलाइयों पर लम्हा बलम्हा बढ़ते हुए ज़ख़म. खौफ था या दहशत, पता नहीं क्या था, मगर वो बुलंद आवाज़ में पागलों की तरह चीखें मारने लगा था. इसकी चीखें दूर दूर तक फ़िज़ा में गूंज रही थीं. हज़ियानी और जुनूनी अंदाज में बुलंद की जाने वाली बेमकसद और खौफनाक चीखें. इसने ज़िंदगी में इस तरह का खौफ कभी महसूस नहीं किया था, कभी भी नहीं. इसे अपने इर्द गिर्द अजीब से भूत चलते फिरते नज़र आने लगे थे. इसे लग रहा था इसके दिमाग की रग फटने वाली है या फिर नर्वस ब्रेक डाउन. फिर इसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गईं. इसका गला बंद हो गया था. अब सिर्फ सरसराहटें थीं जो इसे सुनाई दे रही थीं. इसे यकीन हो चुका था कि वो अब मर रहा है, इसका हार्ट फेल हो रहा है या फिर वो अपना ज़हनी तवाज़न खो देने वाला है. और इसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाई की डोरी ढीली हुई. होशो हवास खोते हुए इसके असाब ने एकदम फिर झटका लिया. इसने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए अपने हाथ को हरकत दी. डोरी और ढीली होती गई. शायद मुसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी. इसने हाथों को कुछ और हरकत दी और तब इसे एहसास हुआ कि वो दरख्त के तने से आज़ाद हो चुका था. इसने बेयकीनी के आलम में अपने हाथों को सीधा किया. दर्द की तेज़ लहरें इसके बाजुओं से गुजरीं. क्या मैं बच गया हूँ? क्यों? किस लिए? माऊफ होते हुए जहन के साथ इसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद अपनी पट्टी को उतारा जो पहले इसके मुंह के गिर्द बांधी गई थी. बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से इसके मुंह से किरा निकली थी. इसके बाजुओं में शदीद तकलीफ़ हो रही थी. इतनी तकलीफ़ कि इसे लग रहा था वो दोबारा कभी अपने बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. इसकी टांगें भी सुन्न हो रही थीं. इसने खड़े होने की कोशिश की. वो लड़खड़ा कर बाजुओं के बल ज़मीन पर गिरा. हल्की सी आवाज़ इसके मुंह से निकली. इसने दूसरी कोशिश हाथों और घुटनों के बल की. इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया. वो दोनों
لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا، اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ہی ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے پر وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وقت کیا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اور اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی کوشش کی، نہ ہی کسی سے مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار کی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا، وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دیا۔ ابھی اور کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہیں، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالاڈ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں یکدم چندیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کی فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا، اس کے باوجود کہ وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر میں تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہسپتال میں پہنا تھا جہاں اسے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے، اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے۔ سالار نے ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں
जानता था। सालार ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोलें। सालार ने दुखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर इसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर इसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, इसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर इसने एक राइटिंग टेबल और पेन सालार की तरफ बढ़ाया। नर्स तब तक इसके बाजू में लगी ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। इसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया इसके पीछे रख दिया और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को वो देखता रहा। इसे याद था कि इसके साथ क्या हुआ था। इसे अपनी वो चीखें याद आ रही थी जिन्होंने अब इसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीज़ें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए ज़िंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। What is next to ecstasy? वो सफ़ेद साफ कागज़ को देखता रहा। फिर इसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र इन 7-8 जुमलों पर डाली और फिर इसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर इन दोनों के दरमियान इसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पलंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो अब मैं तुम्हारी किसी बात का एतबार करूँगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तिल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह इनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि इसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की? ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तिल नहीं देखा था। वो वाकई अब इससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हैं हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था ये भी इसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, इसके हाथ पांव पर मौजूद इन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, वो भी इस सूरत में जब इस वाक़ये का कोई गवाह नहीं था। सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बाज़ कहानियाँ वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था। अपनी इज़्ज़त, खुद एतमादी, गुरूर, फ़ख्र, हर चीज़ वो किसी पाताल में पहुँच गया था। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को महरूम क्यों रखूं? इन्हें ख्वार और जलील किए बड़ा अरसा हो गया है, अब नई तकलीफ देनी चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हो। आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है? कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे इस बकवास के एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी किसी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़ा देगा और तुम कह रही हो कि पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं? कार के साथ भी कुछ ना कुछ किया होगा इसने, बेच दी होगी किसी को या कहीं फेंक आया होगा। वो अब इसे वाकई गालियां दे रहे थे। इसने कभी इन्हें गालियां देते नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे और वो इनकी डांट पर भी मुश्तिल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था, और इससे बात करते हुए सिकंदर बहुत मोहतात हुआ करते थे क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तिल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफ़ा सालार को इनकी गालियों पर भी गुस्सा नहीं आया था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि इसने इन्हें किस हद तक ज़िद कर दिया है। वो पहली बार इस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या
چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے، اور وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا؟ کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی، صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تب ہی سکون ملے گا، صرف تبھی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی، پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی، وہ ان کے بغیر کیا کرے گا، اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا۔ اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل تک نہ دیکھوں، تمہیں دوبارہ وہیں پھینکوا دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں بس کروں؟ یہ کیوں بس نہیں کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے یہ ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر یہ فرض کر کے اسے زمین پر اتارا گیا تھا کہ یہ ہماری زندگیاں عذاب بنا دے؟ سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر پکڑا تھا۔ یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی کوئی اسے لوٹتا اور اسے پہاڑ پر سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سسکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ بھونچکا رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ سکندر، عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ اس کی پائنتی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر وہ سالار کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا۔ اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلز لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا؟ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا، بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی، اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے، ہاتھ کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا، اور اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحتیں پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی، وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی، اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔
چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR بھی درج نہیں کرائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی، مگر سکندر عثمان کی FIR کے بعد کہ کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہو رہے تھے۔ سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے تھے، وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھیں۔ تم اب آرام کرو، میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا، طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ۔ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑکی تھی اور تصویریں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا تھا، باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے چلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپیٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھیں، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا تھا۔ جب راکھ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا۔ وہ پلاٹینم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا، بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی، وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھولیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔
وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا ہے تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے اسے قدرے نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا، شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ وہ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اسے نظریں ملانے کی بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دے رہا تھا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے، کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر، اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا۔
اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی۔ اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا، صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پیلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پیلز نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے۔ موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی۔ قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا۔ آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے ارشد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بزرگ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا۔ وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں
اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آئی تھی، اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظر ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا، تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھی؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہی پرانی نصیحتیں، کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے، دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے، وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے، پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول، اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ تم مجھ سے نہیں ملنا، مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف کو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چہمگوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چہمگوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، ان میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی،
وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا تھا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ تھی میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں، وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق تھا کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کی امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کے اس سٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔
میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ جلال انصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔